بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت مفید ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کا مقصد اور اس کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف ہم گھر میں اور مسجد میں کس طرح کر سکتے ہیں، اعتکاف کے دوران ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان حالت اعتکاف میں ہو، اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا سونا، اس کا کھانا پینا اور اس کی ہر ایک نقل و حرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں اعتکاف کی بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تعین کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مسلمان عشرہ اخیرہ کی تمام راتوں میں جا کر عبادت میں مشغول رہیں، لیکن عام حالات میں یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر ہم اعتکاف کر لیں تو اعتکاف میں ہمارا سونا، کھانا پینا، ہر چیز عبادت میں لکھا جاتا ہے، جس سے ہمیں شب قدر کی مکمل فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف کا خاص ذوق تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا نہایت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا اور 20 روز کا بھی، اور 10 روز کا اعتکاف تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے تو پھر شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 روزے کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب شب قدر کے بارے میں یہ تعین نہیں ہوا تھا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ نیز ایک حدیث میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے جیسا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو اور عاقل ہو، لہٰذا کافر اور مجنون کے اعتکاف درست نہیں۔ البتہ نابالغ بچہ جس طرح نماز روزہ کر سکتا ہے، اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لازم ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون میں یہ شرط ہے کہ انسان روزہ دار ہو، لہٰذا جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اعتکاف ہم کس جگہ کر سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی میں، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی میں، چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ البتہ اگر مسجد ایسی ہو جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، تاہم محققین کے نزدیک ایسی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے۔ اعتکاف کی اقسام۔ اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اعتکاف مسنون، یہ وہ اعتکاف ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخر عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف، وہ اعتکاف جو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ واجب اعتکاف، وہ اعتکاف جو نظر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو، یا کسی مسنون اعتکاف کو فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو۔ یہاں پر ہم صرف مسنون اعتکاف کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ مسنون اعتکاف، اس اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ اس اعتکاف کا آغاز 21ویں شب سے ہوتا ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے
مسجد کے حدود میں پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر پورے محلے میں کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں کو ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ اعتکاف کا ایک بڑا رکن یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے دوران مسجد کے حدود میں رہے اور اپنی ضروریات کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کے حدود سے باہر نہ جائے، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ حدود مسجد کا مطلب نہیں سمجھتے، اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حدود مسجد کا مطلب کیا ہے۔ شرعاً مسجد صرف اتنے حصے کو کہا جائے گا جسے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہ ہو۔ لیکن تقریباً ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے، مثلاً وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام کا حجرہ، گودام وغیرہ۔ اس حصے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، چنانچہ ضروریات مسجد والے حصے میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں، بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عذر کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کا مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مسجد کے بانی یا اس کے متولی سے مسجد کے ٹھیک حدود معلوم کرے۔ مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ معتکفین کو مسجد کی حدود سمجھا دیں۔ پھر جس مسجد کی حدود معلوم ہو جائے تو اس کے بعد اعتکاف کے دوران شرعی ضرورت کے بغیر ان حدود سے ایک لمحے کے لیے باہر نہ نکلے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضروریات سے کیا مراد ہے؟ جس کی بنا پر مسجد سے نکلنا شریعت نے معتکف کے لیے جائز قرار دیا ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، پیشاب پخانے کی ضرورت۔ نمبر 2، غسل جنابت جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو۔ نمبر 3، وضو جبکہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو۔ نمبر 4، کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا جبکہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو۔ نمبر 5، مؤذن کے لیے اذان دینے کے مقصد سے باہر جانا۔ نمبر 6، جس مسجد میں اعتکاف کیا ہے اگر اس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو جمعے کی نماز کے لیے دوسرے مسجد میں جانا۔ نمبر 7، مسجد کے گرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری مسجد میں منتقل ہونا۔ ان ضروریات کے علاوہ کسی اور مقصد سے باہر جانا معتکف کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو شرعی ضروریات ابھی بیان ہوئی ان میں کچھ تفصیل بھی ہے جو کہ معتکفین کو چاہیے کہ اپنے امام سے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیں۔ عورتوں کا اعتکاف۔ اعتکاف کی فضیلت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں بلکہ عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، ان کا اعتکاف گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اسی جگہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اگر پہلے سے گھر میں ایسی مخصوص جگہ نہ ہو تو اعتکاف سے پہلے ایسی جگہ بنا لیں اور اس میں اعتکاف کر لیں، یا گھر کے کسی بھی حصے کو عارضی طور پر اعتکاف کے لیے مخصوص کر کے وہاں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، لیکن شوہروں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتکاف سے محروم نہ کریں بلکہ اجازت دے دیا کریں۔ اگر عورت نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر نے منع کرنا چاہا تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہ اس کی تعمیل واجب نہیں۔ عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، لہٰذا عورتوں کو اعتکاف مسنون شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ان کی ماہواری کی تاریخ آنے والی تو نہیں ہے۔ اگر تاریخ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کرے، ہاں تاریخ شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کر دیا پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتی ہی فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہے، اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاک ہونے کے بعد رمضان المبارک ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن خاص طور پر اعتکاف ہی کے لیے روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ عورت نے گھر کے جس جگہ اعتکاف کیا ہو وہ اس کے لیے اعتکاف کے دوران مسجد کے حکم میں ہے، وہاں شرعی ضرورت کے بغیر ہٹنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہے جو مردوں کے ہیں، جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کے لیے مسجد سے ہٹنا جائز ہے اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ان کے لیے عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پر رونے کا کام کر سکتی ہیں مگر خود اٹھ کر نہ جائیں، نیز بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر، تسبیحات، عبادت کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔